اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن 24,000 نماز فقر کی حقیقت پر مبنی ہے، اور 24,000 نماز کیسے ادا کریں۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است، نماز زاہدہ زہد و کمال ہی، نماز عاشقاں حسن و جمال ہی۔ سامعین محترم، حضرت لجپال بابا بلے شاہ حضوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 24,000 نماز فقر دی تو پنج کی دیاں پڑدا، بلے شاہ دا اکوئی مڑکا مولا مولا کردہ۔ یعنی نماز فقر کی 24,000 نمازیں ہیں۔ اس کے باوجود فقراء اتراتے نہیں ہیں، نہ ہی تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو کیسا نمازی ہے کہ صرف 5 نمازیں پڑھ کر دنیا کہ ہر انسان کو حقیر جاننے لگتا ہے اور خود کو اس سے بہتر جانتا ہے؟ حالانکہ نماز میں جو سجدہ ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ میرے مولا یہ خاکی اپنی تمام تر انائیں ضد، اکڑ، تکبر، حسد کو چور چور کر کے خود کو تیری بارگاہ میں گرا چکا ہے، لیکن 5 نمازیں پڑھ کر ہم اس کے برعکس چلتے ہیں، جبکہ 24,000 نماز پڑھنے والا فقر عجز و انکساری کی مثال بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہم فقر کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ دین اسلام اور تصوف کی اصطلاح میں فقر سے مراد ایک بندے کا دنیا کی ہر شے کو چھوڑ کر اپنے رب سے مکمل تعلق جوڑ لینا ہے۔ سامعین محترم، فقر ایک راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اپنے رب سے مل سکتا ہے اور اس کا دیدار کر سکتا ہے۔ فقر ہی وہ باطنی راہ ہے جو انسان کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی فقر ہمارے پیارے نبی، محبوب خدا، آخری نبی اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص ورثہ بھی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اپنی ذات سے وابستہ کیا ہے۔ سامعین محترم، فقر دراصل دیدار الہی کا نام ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کا دیدار چاہتا ہے وہ فقر اختیار کرے۔ سامعین محترم، اسی فقر میں ایک نماز بھی ہے جسے نماز فقر، نماز عشق، نماز حقیقت بھی کہا جاتا ہے، اور اس رب کعبہ کی قسم یہ نماز سب نمازوں سے بھاری ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کی جستجو تو لاکھوں نے کی ہے، مگر اکثریت اس میدان میں آنے سے پہلے ہی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا تو بھاگ جاتے ہیں، اور کچھ میدان میں کودنے کے بعد راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔
صرف چند ہی لوگ بڑی استقامت اور مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں۔ میرے حضور پیر و مرشد سرکار احسان الحق قادری حضوری امیری فرماتے ہیں کہ بیٹا کھڑا ہونا ہی مشکل کام ہے، اور جو کھڑا ہو گیا وہی نماز فقر کو ادا کرنے کا اہل ہے۔ سامعین محترم، فقر کی نماز کیا ہے؟ اسے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ سامعین محترم، سب سے پہلے طالب حق فقر اختیار کرتا ہے، اور سچا طالب حق طالب مولا بنتا ہے۔ پھر جب طلب میں پختہ ہو جاتا ہے تو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقر کی نماز کے لیے طالب سب سے پہلے وضو کرتا ہے۔ سامعین، یہ وضو یاد رکھیں کہ پانی والا وضو نہیں ہے، بلکہ حقیقی و کامل وضو ہے جو طالب کو مطلوب یعنی مرشد حقیقی بیعت کے دوران کرواتا ہے، اور اس وضو کو کبھی نہ توڑنے کا عہد بھی لیا جاتا ہے۔ میرے دادا مرشد حضور قبلہ سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مقام پر فرماتے ہیں کہ امیر الدین جو عہد نو توڑ بیٹھے، دنیا جہان اندر او خوار ہوندے۔ سامعین، یعنی یہ ایسا وضو ہے کہ مرشد کے ساتھ کیے عہد پر اگر انسان قائم رہ جائے تو آخرت کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا، اور اگر عہد ہی توڑ ڈالے تو پھر بچنا کیا ہے اس کے پاس؟ دنیا تو برباد کر ہی لیتا ہے، آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سامعین محترم، وضو پر قائم رہنے والے کو ہی غسل کے لیے کلمہ حق عطا کیا جاتا ہے، جس کلمہ حق کے ذریعے طالب اپنی سب دنیا کی میل کچیل اور آخرت کا خوف و غم، حور و قصور کا لالچ ہر ایک سے باغی ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کلم نال میں ناتی دھوتی، کلم نال ویائی ہو، کلم ہی میرا پڑیا جنازہ، کلم نال دفنائی ہو۔ لیکن سامعین، حقیقی کامل وضو کلمہ حق کا غسل کے لیے عطا کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جاتے ہیں مرشد کی زیر نگرانی۔ یہ وہ نفل ہیں جن کا حدیث شریف میں بھی حوالہ ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فکر و تدبر کے ساتھ یعنی غور و فکر کے ساتھ ادا کیے گئے 2 رکعت نماز نفل دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی 2 رکعت نماز نفل فقر کی ابتدا ہے۔ سامعین، اس سارے نظام سے مرشد ہی گزرواتا ہے، اور مرشد ہی اپنے کرم سے نماز حقیقی عطا کرتا ہے، جو کہ ہر سانس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی 24 گھنٹے میں 24,000 سانس ہیں، اور جب ایک سانس بھی غافل نہ ہو تو ہر دن آپ نے 24,000 نماز نہ صرف ادا کی بلکہ ساتھ میں حق تعالیٰ کا دیدار بھی کیا۔ ایک عارف کا شعر سرکار دادا مرشد حضور لجپال پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یار دا عشق نماز ہویا، اکھیں وکھنوں رہندیاں باز نہیں، اگے شہر دے کیویں امام ہوئے جس دی اپنی درست نماز نہیں، جتھے پڑھی تکبیر فنا فی اللہ اتھے آونا ہور آواز نہیں، ستار بخش نہ پہنچیوں عشق منزل وضو مکرو فریب دا ساز نہیں۔ یعنی یہ وہ وضو نہیں جس میں انسان مکر و فریب بھی کرے اور دنیا کے سامنے پارسا بنا پھرے، بلکہ یہ وہ کامل وضو ہے جو طالب کو ظاہر باطن سے ایک جیسا کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کو
فقر میں جب اللہ پاک کے قرب کا کمال حاصل ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دائمی یعنی میری آنکھ سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سامعین، مالک کریم ہم سب کو حقیقی و باطنی اور 24,000 والی یہ دائمی نماز عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ہماری تو سب کے لیے دعا ہے، پر سامعین پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ یہ ملتی اسے ہی ہے جو اپنی انا کے بت کو توڑ کر کسی فقیر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ مالک سب کو شعور آگاہی عطا کرے۔ اسی مقصد کے لیے سرکار کا یہ خادم مؤذن بن کر آذان دے رہا ہے، آؤ کہ فقراء کی امامت میں نماز حقیقی ادا کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ سامعین محترم، آمین الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ آخر میں پھر گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔